اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یحب المطہرین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار آقا نامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا شہنشاہ عرب و عجم مالک کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بلند آواز سے مل کر پڑھے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ گزشتہ جمعہ سے پیوستہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے جو میں نے موضوع رکھا تھا، جو گفتگو چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ غسل میں کتنی چیزیں فرض ہیں۔ یاد ہے کہ بھول گئے؟ جی، غسل میں کتنی چیزیں فرض ہیں اور کن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے، یہ 5 چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، بتایا تھا۔ انشاءاللہ العزیز میں آج اس سے آگے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ فرائض غسل کتنے ہیں، اور یہ بھی انشاءاللہ العزیز بتانے کی کوشش کروں گا کہ غسل جن پر فرض ہوتا ہے وہ کون کون سے کام نہیں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب المطہرین، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ ستھرے اللہ کو پیارے ہیں۔ یقیناً اللہ طیب ہے، پاک ہے اور وہ پاکی کو پسند کرتا ہے، تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جو رب، جو پروردگار جس چیز کو پسند کرے ہم اس چیز کو پسند کریں، ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً یاد رکھیے کہ بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی۔ جی، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ بغیر طہارت کے نماز پڑھ لیتے ہیں، انہیں مسائل معلوم نہیں ہوتا ہے، پھر جب بعد میں معلوم ہوتا ہے تو پھر وہ افسوس کرنے لگتے ہیں۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، دیکھیے بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی، اور بے طہارت جان بوجھ کر نماز پڑھنے والے کو علماء نے کفر لکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نماز کی یعنی عبادت کی توہین کی۔ اور آگے کتابوں میں آتا ہے الصلاۃ مفتاح الجنہ والطہارۃ مفتاح الصلاۃ، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی کیا ہے؟ طہارت ہے۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو نماز پڑھنا ہوگا۔ جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے چابی نہیں کھول سکتے، تالا نہیں کھولیں گے۔ اگر تالا کو آپ کھولنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی، اور کیا ہے اس کی کنجی؟ نماز ہے۔ اور نماز کی کنجی پھر کیا ہے کہ نماز میں ہم کیسے داخل ہو سکتے؟ اس کے لیے اسٹیپ یہ ہے کہ طہارت ہونی چاہیے۔ اور طہارت کی بھی 2 قسمیں ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، بس صرف مسجد میں آپ کے ذہن کو وسیع و عریض کرنے کے لیے اور آپ کے ذہن کو میں ریوائزن کرنے کے لیے میں ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، دوبارہ یاد ہو جائے کہ کیا ہے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ابھی بیان کر کے جاتے ہیں، لوگ جمعہ کے بعد ہی بھول جاتے ہیں۔ بہرکیف اس کی 2 قسمیں ہیں، طہارت کبریٰ، طہارت صغریٰ۔ جن سے غسل فرض ہوتا ہے اس کو حد سے اکبر کرتے ہیں، یعنی بڑا غسل بولتے ہیں، اس کو بڑی طہارت بولتے ہیں، اور جس سے یعنی وضو لازم آتا ہے اس کو چھوٹی طہارت بولتے ہیں، حد اصغر بولتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب حد سے اکبر جو ہے یعنی طہارت اکبر جو ہے وہ 5 چیزیں ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اور 5 چیزیں کیا ہے؟ منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر نکلنا، یعنی منی بولے تو میں نے ایک ڈیفینیشن اس کا کیا تھا کہ پتلا اور چکٹ پانی جو پیشاب کے راستے سے نکلتا ہے اس کو منی بولتے ہیں۔ تو اس کے نکلنے سے کیا ہوتا ہے؟ غسل فرض ہوتا ہے شہوت کے ساتھ۔ اور دوسرا احتلام یعنی نائٹ فائل، یعنی رات سوئے آپ اچھے، آپ کے کپڑے وغیرہ سب اچھے تھے، صبح اٹھے تو پتہ چلا کپڑا گیلا ہے یعنی پانی سے بھیگ گیا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ محو خواب ہونے کی وجہ سے پیشاب کے راستے سے وائٹ پانی نکلتا ہے، اور وہ چکٹ اس کو کیا بولتے ہیں؟ احتلام ہونا۔
तो उससे भी क्या होता है, गुस्ल फ़र्ज होता है, ये बताया था। ये 2 स्पेशल मर्द के लिए बताया था मैं, और 2 स्पेशल औरत के लिए बताया था। जैसे औरत के लिए बताया था कि वो हैज़ यानी माहवारी के खून आते हैं उसको MC, और दूसरा ये बताया था कि जब बच्चे पैदा होते हों तो उसके बाद जो खून आता है उसको निफास कहलाता है, और उसकी अक्सर मुद्दत मैंने आपको 40 दिन बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कितने दिन तक आ सकते हैं, वो 40 दिन तक आ सकता है, और कम से कम की कोई मुद्दत, कोई वक्त मुतय्यन नहीं है, मुकर्रर नहीं है। वो चाहे 2 दिन में भी बंद हो सकता है, 2 घंटे में भी, 4 दिन में भी, 5 दिन में भी। तो जब बच्चा पैदा होने के बाद एक मसला मैं आपको वाज़ेह करूँ, इससे पहले मैंने बताया था कि जैसे आज मान लीजिए बच्चा पैदा हुआ, अब वो 4 दिन के बाद ब्लड आना यानी खून आना बंद हो गया, तो अब 4 दिन से क्या वो नमाज शुरू कर देंगे या 40 दिन का इंतज़ार करेंगे? ये अहम मसला है। मसला ये है कि उसी दिन जिस दिन ब्लड आना बंद हो जाएंगे वो नहाएंगे, धोएंगे, नमाज वगैरह सब पढ़ेंगे। अब एक मसला ये होता है कि जैसे अब 40 दिन यानी 5वें दिन में ब्लड बंद हो गया, अब फिर 35वां दिन में आ गया। जी बारीक मसला है, इसको ज़हन से सुनिएगा, ज़हन करीब कीजिएगा कि अगर 40 दिन के अंदर फिर आ गया 35 दिन, 36 दिन, 37 दिन, 48 यानी 29वां दिन में ब्लड फिर आ गया, तो क्या होगा? तो उस सूरत में क्या है कि वो नफास के ही खून माने जाएंगे, क्योंकि वो 40 के पहले आ रहा है। अगर 40 के बाद आया तो फिर उसको इस्तिहाज़ा बोलेंगे। इस्तिहाज़ा का मतलब होता है वो बीमारी है, उसको बीमारी के सबब वो ब्लड आता है, अब उसको उसके लिए इलाज करना पड़ेगा। अब क्या 40 दिन की वक्त मुद्दत पूरा हो गया, नहाएंगे, धोएंगे, नमाज रोज़ा सब करेंगे। इसी तरीके से जो MC है, माहवारी की जो खून है, उसके भी जो है तो मुद्दत कम से कम 3 दिन का है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन है। अगर उसके बाद फिर अगर ब्लड आता है तो फिर उसमें वही शुमार होगा, यानी इस्तिहाज़ा है। तो बाहर का 2 स्पेशल औरत के लिए भी हो गया। अब 5वां जो है मर्द औरत दोनों के लिए है। जब मर्द औरत आपस में मिलते हैं, हम बिस्तर होते हैं, तो उस सूरत में गुस्ल फ़र्ज होता है। अब जब इंसान पर गुस्ल फ़र्ज हो जाता है तो गुस्ल फ़र्ज होने के बाद उस पर गुस्ल ज़रूरी होता है, यानी कि जल्दी वो जितना जल्द हो सके गुस्ल करे। अब अगर वो इंसान पर गुस्ल फ़र्ज हो गया, अब अगर वो ऐसे ही घर में रहता है तो रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। जी उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। तो इसीलिए जुनूबी शख्स को चाहिए कि फ़ौरन जो है वो गुस्ल करे। लेकिन आज हमारे मुआशरे में क्या होता है कि गुस्ल फ़र्ज है, अब मार्केट भी घूम के आ जाते हैं, 2-2 दिन तक गुस्ल नहीं करते हैं, क्योंकि मालूम ही नहीं है मसाइल। 2-2 दिन, 3 दिन गुजर जाता, लेकिन हम गुस्ल नहीं करते। मेरे मिल्लत के नौजवानों, याद रखें, जब आप पर गुस्ल फ़र्ज है और आप ज़मीन पर चलते हैं तो ज़मीन बद्दुआएँ करती है, ज़मीन बद्दुआएँ करती है। जी ज़मीन भी नहीं चाहती कि हमारे ऊपर कोई नापाक शख्स गुजरे, बल्कि ज़मीन अपने आप में फ़ख्र महसूस करती है। अगर उस पर कोई पाक साफ शख्स गुजरता है तो वो अपने आप में फ़ख्र महसूस करता है, बल्कि एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े से, एक हिस्सा ज़मीन का दूसरे हिस्से से ये कहते कि देख आज मेरे ऊपर से अल्लाह का कोई नेक बंदा गुजरा है, आज मेरे ऊपर से कोई पाक साफ इंसान गुजरा है। लेकिन जब वहीं कोई नापाक इंसान गुजरता है, बल्कि उसके लिए बद्दुआएं करती है। तो इसीलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, इन मसाइल पर अमल कीजिए। गुस्ल फ़र्ज हो तो फ़ौरन आप गुस्ल कीजिए। अब देखिए, एक मसला यह है, मैंने बताया था इससे पहले कि अगर ऊपर से आप नीचे ज़मीन पे गिर गए या बोझ आपको एक सर पर लादे हुए और कहीं जा रहे हैं, अब पेशाब के रास्ते से अगर चिकट पानी निकला तो उससे भी गुस्ल फ़र्ज नहीं है, उससे गुस्ल फ़र्ज नहीं होता है, याद रखिएगा। अब देखिए, आप पर गुस्ल फ़र्ज हो गया तो अब कौन कौन से काम हम नहीं कर सकते उस सूरत में। तो देखिए, जब गुस्ल फ़र्ज हो गया तो आप मस्जिद में नहीं जा सकते हैं, जब तक आप गुस्ल ना कर लें मस्जिद में नहीं जा सकते। इसी तरीके से आप तवाफ़ नहीं कर सकते। तवाफ़ क्या करते हैं? मक्का शरीफ में जब इंसान उम्रा या हज करने के लिए जाते हैं तो वहाँ तवाफ़ करते हैं। तो आप क्या है कि तवाफ़ नहीं कर सकते हैं। इसी तरह कुरान मजीद को नहीं छू सकते हैं, अगरचे उसका हाशिया ही क्यों ना हो। हाशिया बोले तो कुरान के जो मेन लफ्ज़ होते हैं उसके जो साइड के जो वाइट जो थोड़ा थोड़ा साइड में रहता है उसको बोलते हैं। तो कुरान का हाशिया भी नहीं छू सकते हैं, ना आप कुरान को छू सकते और न ही कुरान पढ़ सकते। आप उस सूरत में आप कुरान भी नहीं पढ़ सकते अगर आप पर गुस्ल फ़र्ज है तो। इसी तरीके से आप वो अंगूठी जिस पर हर्फ़ मुक़त्तिआत लिखी हुई हो,
حرف مقطعات کا مطلب ہوتا ہے جیسے الف لام میم آمیم یاسین عین کاف سین، اس طریقے سے جو لفظ ہیں یہ حرف مقطعات کہتے ہیں۔ اور حرف مقطعات جن انگوٹھی پر لکھا ہوا ہو ان انگوٹھی کو بھی آپ نہیں پہن سکتے۔ اگر گھر میں قرآن مجید ہے، اب کوئی شخص ناپاک ہے، اب اس کو اٹھانے کی ضرورت ہے تو کیا کریں؟ تو دوسرا راستہ نہیں ہے، تو پھر اس میں حکم یہ ہے کہ آپ اس پر قرآن کے اوپر اگر جزدان لگا ہو یا پھر کوئی دوسرا کپڑا ہے تو اس کو پکڑ کے اس کپڑے سے قرآن کو لپیٹ کر کے، جیسے قرآن ہے یہ، اب یہ کپڑا ہے مثال کے طور پر، اس طرح سے ہم چھو سکتے ہیں اس کو، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں، لیکن ہاتھ سے نہیں پکڑ سکتے، اس کو چھو نہیں سکتے۔ تو یہ چیزیں جو ہے غسل فرض ہونے پر آپ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے کہا گیا کہ اگر تبرک کے طور پر کسی نے تبرک یعنی برکت حاصل کرنے کے لیے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو یہ جائز ہے۔ یاد رکھیے گا، یعنی قرآن پڑھنے کی نیت سے نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کی ایک آیت ہے، قرآن کی ایک آیت ہے، اگر قرآن پڑھنے کی نیت سے نہیں بلکہ برکت حاصل کرنے کے لیے، جیسے مثال کے طور پر آپ کھانا کھانے بیٹھے تو برکت حاصل کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیے تو یہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ مصیبت کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو جائز ہے، لیکن قرآن پڑھنے کی نیت سے نہ ہو، کیونکہ اس وقت میں قرآن پڑھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ حمد و ثنا کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں یا آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ رہے ہیں، حمد و ثنا کے لیے پڑھ رہے ہیں تو پھر جائز ہے۔ تو غسل فرض ہونے کی صورت میں یہ چیزیں نہیں کر سکتے، یہ چیزیں کر سکتے، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ اس میں نیت نہ ہونی چاہیے۔ تو یاد رکھیں میرے ملت کے نوجوانوں، آپ کو میں بتا دوں، اب جیسے جمعہ کا غسل یہ کیا ہے؟ فرض ہے؟ نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ عیدین کا غسل یہ بھی فرض نہیں ہے۔ یوم عرفہ کا غسل یہ بھی فرض نہیں، یہ غسل سنت ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی پر غسل فرض نہیں ہے، کسی کے اوپر جو ہے غسل فرض نہیں ہے، اب جمعہ کا دن ہے، اب وہ غسل نہیں کیا تو کیا اس کی جمعہ کی نماز ہوگی؟ ہوگی جمعہ کی نماز؟ ہو جائے گی۔ کیوں ہوگی؟ کیونکہ اس پر غسل فرض نہیں ہے۔ کیا ہے؟ جمعہ کا غسل کرنا سنت ہے۔ اگر فرض ہے تو وہ تو ہر حال میں کرنا ہی ہوگا، لیکن اگر فرض نہیں ہے تو پھر وہ سنت ہے، اور سنت غسل نہیں کریں گے تو جمعہ کی نماز پڑھنے آ سکتے ہو، جمعہ کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے عیدین کی نماز میں اگر غسل نہیں کیا تو بھی نماز ہو جائیں گی، پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ تو اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ان چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ پیشاب کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں، تو اب کیا کریں؟ پیشاب کے چھینٹے کپڑے پر پڑ گئے تو غسل فرض ہوتا ہے؟ تو نہیں، ان 5 چیزوں میں سے یہ نہیں آیا تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ لیکن اب ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کپڑے پر پیشاب کا چھینٹا پڑ گیا تو اس کو کیا کریں؟ کیسے پاک کریں؟ کیسے نماز پڑھیں ہم؟ کیا اس کپڑے کو بدلنے کے لیے گھر جائیں یا پھر ہم غسل کر کے کپڑا بدلیں؟ تو نہیں، اس طرح سے نہیں کرنا ہے۔ دیکھیے اگر آپ نماز کے لیے آئے، پیشاب کر رہے ہیں یا کہیں پر بھی نماز کے لیے نہیں بھی آئے ہوں، اگر آپ کے کپڑے پر پیشاب کا چھینٹا پڑ گیا ہو، اگر وہ 1 درہم سے زیادہ ہے، اس کی بھی 3 صورتیں ہیں، یاد رکھیے گا۔ اگر وہ 1 درہم سے زیادہ، 1 درہم آپ مثال کے طور پر سمجھ لیجئے کہ سکہ، ایک سکہ ہوتا ہے نا، 1 روپے 2 روپے کا سکہ جو ہے، اس کو اب درہم سمجھ لیجئے کہ اگر 1 درہم یعنی اتنے ایک سکے کے روپے کے برابر میں اگر وہ پیشاب لگے ہوں تو اس کا دور کرنا فرض ہے۔ کیا ہے؟ اس کا دور کرنا، دھونا فرض۔ جیسے یہ حصہ ہے، اب ظاہر سی بات ہے پیشاب کے چھینٹے پڑے تو کپڑے میں پڑتا ہے تو وہ پھیل ہی جاتا ہے، کیونکہ سوکھے کپڑے پر گلاٹس پڑے تو فوراً پھیل جاتا ہے، اور 4-5 اگر بوندے پڑ گئے تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر 1 درہم سے زیادہ ہے تو اس کو دھولنا فرض ہے۔ اب اگر 1 درہم کے برابر ہے، 1 درہم ایکول ہے، برابر ہے، تو پھر اس صورت میں کیا ہے؟ دھونا واجب ہے۔ اب اگر اس سے کم ہے تو دھونا مستحب ہے۔ 3 صورتیں ہیں، یاد رکھیے گا، 3 صورتیں ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ فرض ہے اگر 1 درہم سے زیادہ ہو گیا۔ اب دوسرا کیا ہے؟ واجب ہے اگر 1 درہم کے برابر ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ مستحب اگر 1 درہم سے کم ہے۔
تو اب اس کو دھل کر کے کیا اس کو سکھانا ہے یا پھر نماز پڑھنے آ جانا ہے؟ اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے. تو دیکھیے اس کو اگر گیلا بھی ہے کپڑا تو بھی نماز ہو جائیں گی. اس کو جو نجاست ہے اس کو دور کرنا ضروری ہے. جو ناپاکی جو پیشاب کی چھینٹے لگے ہیں اس کو دور کرنا ضروری ہے. اگر وہ گیلا اگر آپ کے پاس آپشن آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہوں تو بدل لیں تو بہتر ہے، سب سے اچھا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ پیشاب کرتے ہیں، زیادہ تر یہ پریشانی ان کے ساتھ ہوتی ہے جو پینٹ شرٹ پہنے رہتے ہیں، کیونکہ پینٹ ٹائٹ ہونے کی وجہ سے پیشاب کرنے تو بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جب وہ کھڑا ہوتے ہیں تو پیشاب کے قطرے کپڑے میں گر جاتے ہیں. یا بسا اوقات بہت ساروں کے ساتھ بیماری بھی ہوتی ہے. تو بیماری ہوتی ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، میں اس کو بھی واضح کروں گا. لیکن اکثر کیا ہوتا ہے کہ پینٹ شرٹ وغیرہ پہنے رہتے ہیں، اب پینٹ ٹائٹ ہونے کی وجہ سے جب ہم تو بیٹھ جاتے ہیں لیکن جب اٹھتے ہیں تو پیشاب کے ایک دو قطرے گرتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ اس صورت میں ہم نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، اس کو دھلتے نہیں ہیں، اور وہ لگ بھگ سمجھے تو 1 درہم سے زیادہ ہی ہوتا ہے وہ قطرہ. اب اس صورت میں ہماری نماز ہوئی کہ نہیں؟ تو اس صورت میں نماز نہیں ہوئی آپ کی، کیونکہ نماز میں داخل ہونے کے لیے شرائطوں میں سے ایک شرط کیا ہے؟ کپڑے کا بھی پاک ہونا ہے. جی، نماز کے شرائطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ کپڑا بھی پاک ہو. اگر کپڑا پاک نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. تو اب اس کو دھلیں کیسے؟ پینٹ ہے، اب اس کو دھونا مشکل رہتا ہے، کیونکہ اگر اس کو دھلنا بھی چاہیں گے تو آپ نچوڑ نہیں سکتے، دھل نہیں پائیں گے. تو اسی لیے خاص کر ہمارے بھائی جو نماز کے لیے جاتے ہیں وہ ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہنے. پینٹ بھی اگر آپ پہنتے ہیں تو ڈھیلا ڈھالا پہنیے. اب اگر کپڑے میں نجاست لگی ہو، نجس چیزیں کپڑے میں لگ گئی ہو تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ وہی، اس میں بھی 3 اسٹیپ ہے. اس کو سب سے پہلے ہے کہ کپڑے کو دھل کر کے اس کو نچوڑیں. سب سے پہلے یہ کریں جیسے کپڑے پر نجاست لگ گئی ہو، یہ کپڑا ہے، دوپٹہ ہے میرا، اب اس میں مثال کے طور پر یہاں پہ نجاست لگ گیا، تو اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے ان نجاستوں کو دھل کے اس کو نچوڑ لینا ہے. اب اگر ہم ڈائریکٹ پورے کپڑے کو باکٹ میں ڈال دیے، جیسے آج کل لوگ آسانی کے لیے کرتے ہیں کہ واشنگ مشین میں ڈال دیتے ہیں. اب واشنگ مشین میں کیا ہوتا ہے؟ ایک کپڑا نہیں ہوتا ہے بلکہ بہت سارے کپڑے ہوتے ہیں اکٹھا، اور ان کپڑوں کو جو ہے ڈال دیتے ہیں. پھر اس میں کیا ہوتا ہے؟ سارے کپڑوں میں نجاست لگ جاتی جا کر کے. گویا کہ نجاست یہاں لگی تھی، یہ جگہ جو ہے تو ناپاک ہوا تھا، لیکن ہم غیر احتیاطی کے، بے احتیاطی کے اور احتیاط نہیں کرنے کی وجہ سے سارے کپڑوں کو واشنگ مشین میں ڈال دیے. اب کیا ہو گیا؟ سارے کپڑوں میں پہنچ گیا نجاست. تو بات کہ سب سے پہلے طریقہ یہ ہے کہ اگر یہاں نجاست لگی ہو تو اس کو بڑھیا سے دھولے، اس کو نچوڑ دیں. اب نچوڑنے کے بعد پھر پورے کپڑے کو دھل لیں. اب بہتر طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھولیں تو اچھا ہے. 1 مرتبہ پانی میں ڈالیں، نکالیں، اس کو اچھے سے نچوڑ لیں کہ پانی نہ نکلے اس سے. پھر دوسری مرتبہ ڈالیں، پھر اس کو نکالیں، پھر نچوڑ لیں. پھر تیسری مرتبہ ڈالیں، پھر اس کو نکالیں، پھر نچوڑ لیں. تو اس طریقے سے 3 مرتبہ جو ہے پانی سے کپڑے کو نکال کر نچوڑ لیں. یہ سنت طریقہ ہے. ورنہ یہ ہے کہ اگر 1 مرتبہ میں بھی اگر آپ کا کپڑا پاک ہو گیا دھلنے سے تو بھی ہو گیا، لیکن سنت اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھویا جائے. اور 3 مرتبہ دھونے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ بالکل ایک دم اچھا ہوتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر نجاست ایسی لگی ہو جیسے گوبر ہوا یا اس ٹائپ کے کوئی چیز اگر لگا یا پیشاب وغیرہ، یعنی اس طرح سے جس سے داغ وغیرہ، یعنی داغ نکل گئے، جیسے داغ دکھتا تو اس صورت میں کیا کریں؟ تو دیکھیے گوبر وغیرہ لگ گیا یا گیلا کوئی نجاست دلدل ایسی چیزیں لگ گئی تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کا جو ہے صرف دھونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس میں اگر داغ لگ گئے ہوں تو داغ کا بھی دور کرنا ضروری ہے. اگر دور نہیں ہو رہا ہو، جیسے دور اگر نہیں ہو رہا ہے تو پھر کوئی بات نہیں، 3 بار دھول کے اس کو نچوڑ لے، ہو جائے گا. اسی طریقے سے ایک مسئلہ جب آ گئی تو اور میں بتا دوں، جیسے بسا بات جگہ پہ ہوتا ہے کہ جیسے چٹائی وغیرہ پر اگر بچے نے پیشاب وغیرہ کر دیا تو اس کو کیسے کیا جائے پاک؟ تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کو پانی میں ڈالیں، پھر اس کو باہر نکال کے رکھ دیں. جب پانی کا قطرہ بہنا بند ہو جائے، پانی کا قطرہ گرنا بند ہو جائے تو پھر اس کو کیا کریں؟ پھر پانی ڈالیں، پھر دوسری بار اس کو ڈال دیں، پھر پانی کا قطرہ گرنا بند ہو جائے، پھر تیسری مرتبہ اس پر پانی ڈالیں. جب اس طریقے سے 3 بار کر لیں گے تو کپڑا پاک ہو جائے گا. اس کو سکھانا ضروری نہیں ہے، اس کو جو ہے سکھانا ضروری نہیں ہے. میرے ملت کے نوجوانوں، یہ مسائل ہیں پاکی ناپاکی کے جس کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ جب ہم جانیں گے نہیں پاکی کیا ہے ناپاکی کیا ہے تو پھر ہمیشہ ہمارا ویسے ہی ہوتا ہے
کہ ہم ناپاک ہی رہتے ہیں، چاہے آپ بازار چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، اور ہم بے احتیاطی اتنا ہو چکے ہیں، اتنا ہم جو ہے تو یعنی کیا کہتے ہیں کہ غیر ذمہ دار ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے کپڑوں میں، ہمارے کپڑوں میں نجاست لگی تو اس کو مچھے سے صاف نہیں کرتے۔ اب اسی طریقے سے میں واشنگ مشین کا بتایا، کپڑا ڈال دے واشنگ مشین میں، بہت سارے کپڑے، اس کو کیا کیا جائے جب سارے کپڑوں میں نجاست لگ گئی تو اب اس کے لیے آپ کی پریشانیاں بڑھ گئی۔ اب جگہ پہ اتنی میں نجاست لگی تھی لیکن سارے کپڑوں کو ڈال دیے واشنگ مشین میں تو آپ کی پریشانی آپ بڑھ گئی کیا بڑی پریشانیاں کہ اب اس کو سارے کپڑوں کو پھر اب 3 بار اس کو نچوڑ کر کے اچھے سے دھلنا پڑے گا۔ جس کو ہم آسانی کر رہے تھے وہ پریشانیاں بڑھ گئی۔ بارکب رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ رب قدیر ہمیں اور آپ کو سب کو ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز پھر اس سے آگے بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ ہمارے بیان کرنے میں، آپ کی سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی خامی یا لفظی سے ہو گئی ہو تو اس سے میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ۔ ایک مرتبہ بلادہ سے پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی نماز سے فارغ ہونے کے بعد انشاءاللہ العزیز میں اپنے وطن گاؤں کو جاؤں گا اپنی والدہ سے ملنے کے لیے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں کچھ دن پہلے عمرہ سے آیا، پر آنے کے بعد ابھی گاؤں نہیں گیا۔ والدہ کی خواہش یہ تھی کہ بیٹا جب تم وہاں سے گئے ہو امراوتی سے، میں یہیں سے گیا تھا، کسی صاحب نے مجھے بھیجا تھا اس گھر عمرہ کے لیے، تو والدہ کا کہنا یہ تھا کہ بیٹا جہاں سے گئے ہو وہیں جاؤ، پہلے وہاں کے لوگوں سے ملاقات کرو، آپ کے مقتدی آپ کے انتظار کر رہے ہوں گے، پھر آپ گھر آنا۔ تو انشاءاللہ العزیز ابھی جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نکلوں گا۔ آپ حضرات دعا کریں کہ میرا سفر آسان رہے، راستے کی حادثات بلا مصیبتوں سے محفوظ و معمول رہوں، پھر انشاءاللہ العزیز بہت جلدی پھر میں آپ سے ملوں گا۔ جو حضرات سنت ادا نہیں تو سنت ادا کریں۔